आज कराची से लेकर खैबर तक पूरा मुल्क बंद है। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। छोटी बड़ी दुकानें, छोटी बड़ी मार्केटें सब बंद हैं। ऑलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ताजरों की इस हड़ताल को सपोर्ट कर रही हैं। सो मच सो कि आपके जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, वो भी जाके उनके साथ सपोर्ट में बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज ही कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जो मौशी पॉलिसीज़ हैं उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म ने देखा नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के इल्म में नहीं है? कराची से खैबर तक पूरा मुल्क बंद है, शट डाउन है, कोई एक्टिविटी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ मिलें वैसे बंद हो चुकी हैं। तो ये कौन सी हुकूमत की मौशी पॉलिसी के समरात आ रहे हैं ताताड़ साहब? ये वो समरात हैं जो आज मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया है जी। और देखिए, ये पीछे फिच की रेटिंग आई, उसमें भी बेहतरी आई। फिच के बाद अब जब मूडीज की रेटिंग्स आई हैं, और मूडीज की रेटिंग पूरी दुनिया में आपको पता है कि उसका एक स्टैंडर्ड है, उन्होंने पाकिस्तान को जो एक दर्जा बेहतर किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के पोटेंशियल को देखते हुए किया है। और मैं नहीं समझता कि ये 100% जो हड़ताल है सक्सेसफुल रही। ये एक अलामती हड़ताल जरूर है, और प्रोटेस्ट भी कुछ तबकात ने किया, मगर बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार कमाना चाहते हैं और वो अपने माश की तलाश में निकलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हड़ताल नहीं भी की, काफियों ने की भी, इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए। मगर जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आ रही है, मैं तो नहीं कह रहा। आज जो मूडीज ने जो ये रिपोर्ट जारी की है, मूडीज ने अगर पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है, या फिच ने की है, या यूएनडीपी की रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है, या ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा जाता है कि आपकी इकोनॉमी में बड़ा पोटेंशियल है और आप ऑन द पाथ टू इकोनॉमिक रिवाइवल हैं, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि डिफॉल्ट के दहाने पे जब हमारे मुखालफीन कहते थे कि एलसीआं नहीं खुलेंगी, बैंकों के बाहर कतारें होंगी, एयरलाइनें आना बंद हो जाएंगी, उनकी ख्वाहिश थी खाकम बधन और उनके मुंह में खाक कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ऐसी ख्वाहिश रखना पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ सियासी मकासद के लिए चंद लोगों ने किया, उसका अंजाम अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा। आज रुपया मुस्तहकम है, वरना तो रुपए की ये हालत थी कि किसी एक्सपोर्टर को पता नहीं होता था कि मैंने बाहर कॉन्ट्रैक्ट करना है, डॉलर का रेट क्या होगा उस दिन। रुपया मुस्तहकम हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, बिजली में रिलीफ दिया गया है। तो हम ये समझते हैं तमाम इक़दामात हैं, और इकोनॉमिक रिवाइवल के हवाले से भी इक़दामात किए जा रहे हैं जो कि मुस्बत अंदाज से चल रहे हैं, और इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है पाकिस्तान। अथा साहब, मुल्क के बड़े शहरों की, खासतौर पर मुल्क के जो बड़े बिजनेस सिटीज़ हैं उनकी बात कर ली जाए। कराची आज ओवरऑल 80-90% बंद रहा ताजरों की हड़ताल के हवाले से। सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ ऑफ पंजाब, ये सारा बंद रहा। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। इस्लामाबाद की, जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा है, जहाँ पे हुकूमत है, वहाँ की तमाम बड़ी मार्केटें बंद रहीं। पिंडी आपके साथ जुड़वा शहर मौजूद है, वहाँ की आधी से ज़्यादा मार्केटें, 60-70% का पिंडी बंद रहा। तो ये मैं चंद गिने चुने बिजनेस सिटीज़ की बात कर रही हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मूडीज़ ने जो रेटिंग्स बेहतर की हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इसके बावजूद IMF के कर्ज की यकीन दहानी मिल गई है? बिकॉज खबरें ये आ रही हैं कि IMF का जो लोन प्रोग्राम है मज़ीद डिले हो गया है। मूडीज़ की रेटिंग्स इमरान खान के दौर में भी इसी तरह से बेहतर होती रही थी, जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो लेट्स कीप दैट इन माइंड, दैट लॉजिक इन माइंड एज वेल। फिच ने रेटिंग्स बेहतर की, लेकिन कुछ कंडीशंस उसने भी डिस्क्राइब की कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और ये जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक पे नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे ऑपरेट करती हैं। तो अगर आप माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे तो मुल्क के मौशी हालात कुछ इतने बेहतर नहीं लगते। ताताड़ साहब, देखिए, मैंने जिस तरह कहा कि बहुत सारे लोगों ने हड़ताल की भी, बहुत सारों ने नहीं भी की, और बात इसी तरह है। देखिए, अगर इमरान खान के दौर की आप बात करते हैं, बानी चेयरमैन PTI की, जिनकी हमेशा ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। देखिए, जो बंदा पहले ये कहे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, और फिर खुदकुशी ना करे, अल्लाह ना करे कोई भी खुदकुशी करे, और मगर फिर खुदकुशी किए बगैर ही IMF के पास वही मुंह लेके चले गए, तो बड़ा मुश्किल काम होता है ये कि एक बात कर देना और कहना मैं खुदकुशी कर लूंगा, फिर वही मुंह लेके IMF के पास चला जाना। मुश्किल काम है। किया उन्होंने, हैट्स ऑफ टू हिम फॉर दैट, कि अगर उन्होंने ये काम किया। अब IMF के पास तो वो गए थे, मगर कंपैरिजन आपको करना होगा कि 2018 में जब ये नाजिल नहीं हुए थे चेयरमैन PTI, तो क्या हालात थे। महंगाई 4% पे थी, डॉलर 120 पे था, पेट्रोल 130 के ऊपर था, और जो ग्रोथ है वो 6.2% के ऊपर थी। तो ये सारे इंडिकेटर्स इंप्रूव कर रहे थे। CPEC आ चुका था, 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो गई थी, आपके तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे।
پھر ایک لیڈر آیا جس نے سب کو کہا کہ تمہاری تہذیب کو تمہارے سے بہتر کوئی نہیں جانتا, تمہاری ایسی کی تیسی, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئے ان کے سامنے, تمام ممالک کو ناراض کر دیا. انہیں کہا امریکی سازش, ادھر سی پیک بند. باقی بھی جو دوست ممالک ہیں ان کی اشیاء بلیک مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دی. تو یہ انویسٹر کانفیڈنس اٹھتا گیا, نیب چڑھا دیا تمام بزنس مینوں کے اوپر, بزنس بند کروا دیے, لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, ایک خوف کی فضا کریٹ کر دی. سٹاک مارکیٹ آج کیوں اوپر جاتی ہے, کیوں ریکارڈ ٹوٹتے ہیں؟ یہ ریٹنگ جو بہتر ہو رہی ہے, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ایبسولوٹلی, مگر یہ اس لیے بہتر ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک ہیں. اس دور میں تو جو مہنگائی 4% سے ڈبل فگرز میں گئی, اس دور میں گئی, ایک اینٹ نہیں لگائی, ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ نہیں لگایا, کوئی بڑی انویسٹمنٹ ملک کے اندر نہیں آئی, ایک موٹر وے نہیں بنائی, ایک بجلی کا منصوبہ نہیں لگایا. وہ آپ چھوڑ دیں, کوئی عوامی فلاح کے آج 12.5 سال ہو گئے ہیں, کے پی کے میں ان کی حکومت ہے. مجھے بتا دیں کہ پی کے ایل آئی لیول کا ایک ہاسپٹل دکھا دیں. میں لسانیت کے بالکل حق میں نہیں ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا صوبہ اتنی ترقی کرے جتنے باقی صوبے کرتے ہیں. ایک فورینزک لیب دکھا دیں, ایک سی ٹی ڈی کا سینٹر دکھا دیں, ایک مجھے پی کے ایل آئی جیسا اسپتال دکھا دیں, میں آپ کو مان جاؤں گا. کوئی ایک دانش اسکول دکھا دیں کہ غریبوں کے بچے جہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ نعرے لگا دینا, باتیں کر دینا اور ڈیفالٹ کی دعائیں کر دینا, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دینا, 9 مئی کے حملے کر دینا, فوج کو 4 گالیاں دے دینا, اس سے ملک نہیں چلا کرتے. ملک چلتے ہیں اچھی پالیسیوں کے تحت جو اب شروع ہو گئی ہیں, اور ملک کو اگر ڈیفالٹ سے بچایا ہے تو انشاءاللہ تعالی جب تک یہ اکنامکلی ایک اچھی سطح پہ نہیں پہنچتا تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. آج وزیر اعظم نے کافی طویل اجلاس ایک اس کی صدارت کی, اور دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ ایجیٹیشن اور ہڑتال ہر کسی کا حق ہے, اور وہ کچھ حد تک کامیاب تھی, کچھ حد تک ناکام بھی تھی. تو جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اس ریئلائزیشن کو ضرور ہونا چاہیے کہ ڈیفالٹ سے بچنے کے بعد ہم نے سمٹ ٹھیک کر لی ہے, گاڑی چل پڑی ہے, اور گاڑی ترقی کی شارہ پر گامزن ہے, اور جب تک منزل تک نہیں پہنچے گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور ہماری تمام پالیسیز, آپ فائنانس منسٹری میں دیکھیں, فائنانس منسٹر ایک بہت ماہر آدمی ہے, ان کو بڑی مہارت حاصل ہے اکنامک پالیسی کے اوپر, اکانومی کے معاملات کے اوپر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور اس سفر کا جو حصہ بنے گا سکسیس اس کے حصے میں آئے گی. اگر اس سفر سے جو لوگ ہٹتے جائیں گے, اس ترقی کے سفر سے, تو پھر نقصان ان کا اپنا ہے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہماری تو یہی خواہش, کوشش, اور ہم یہی دن رات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ریوائیو ہو, ایک عام پاکستانی کی زندگی بہتر ہو, مہنگائی میں کمی واقع ہو, اور ہم کسی دن کہہ سکیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم G20 میں بھی پہنچ سکیں گے کسی نہ کسی دن. عطا صاحب, یہ جو سینٹیمنٹ اور یہ جو انٹینٹ ہے آپ کا بھی اور حکومت کا بھی, یہ اپریشیبل ہے, اور اس کو خدا کرے کہ اس کو تعبیر بھی ملے. جو آپ نے اپنے فائنانس منسٹر کے حوالے سے بات کی, یہ بھی اچھی بات ہے. دس از آلسو ہارٹ وارمنگ ٹو سی کہ حکومت اب ان کو اون کرنا شروع ہو گئی ہے. لیکن بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے, neither to the government nor to the public of Pakistan through the media of Pakistan. سو یہ ایک اس قسم کے فائنانس منسٹر آئے ہیں ایک بہت طویل عرصے کے بعد, کہ جو غالباً اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے, کسی کو بھی جواب دہ نہیں سمجھتے, اسپیشلی ٹو دا پبلک آف پاکستان. دوسرا خبر یہ آ رہی ہے کہ جی IMF کا پروگرام ڈیلے کا شکار ہو گیا ہے. کیا اس میں حقیقت ہے؟ اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, فورن ڈیٹ ہے, اس کو رول اوور کروانے میں اسی وجہ سے ناکام ہو رہا ہے. دیکھیے, پہلی بات یہ کہ فائنانس منسٹر صاحب میں نے دیکھا ہے وہ سینٹ کے سیشنز بھی, اسمبلی کے سیشنز بھی, ان ہاؤسز میں بڑی باقاعدگی سے بیٹھتے ہیں, پریس سے بھی وہ اکثر بات کرتے ہیں. مگر میں انہیں یہ ضرور تجویز دوں گا کہ انہیں ٹاک شوز کے اندر اور میڈیا پہ اپیئرنس زیادہ دینی چاہیے. بڑے آرٹیکولیٹ ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, اور بڑا عبور ہے ان کو اکانومی کے معاملات کے اوپر. تو میں یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے, بالکل سمجھتے ہیں. تبھی تو وہ ان کی اتنی حاضری ہے کہ وہ اسمبلی میں بھی کوسچن کا جواب دیتے ہیں, اسمبلی میں حاضر بھی ہوتے ہیں, ممبر سے بھی ملاقات کرتے ہیں. یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے. اور دیکھیے, یہ بات بھی آپ کے ملحوظ خاطر رہے کہ وہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے بڑے سینئر رکن رہے ہیں, اور پاکستان بزنس کاؤنسل میں ان کا اچھا کلاؤٹ ہے, اور وہاں پہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کے اچھے رابطے ہیں. ایز اے بینکر بھی وہ بڑے ایکسیسیبل تھے, اور وہ بڑے لوگوں سے ملتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے, اور اس میں مزید بہتری بھی لائی جا سکتی ہے. عوام میں یہ تاثر ہے کہ فائنانس منسٹر بالکل ایک ایلین فائنانس منسٹر ہیں, اور غالباً وہ خود کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتے. لیکن بہرحال IMF کے دیکھیے جی, میں IMF کی طرف بھی آتا ہوں. دیکھیے,
وہ چودھری اسدالرحمان صاحب کے بھتیجے بھی ہیں جنہوں نے 3 NA کے الیکشن جیتے. وہ چودھری فاروق کے صاحبزادے بھی ہیں جو اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے. ایک پولیٹیکل فیملی ہے, لوگوں سے وہ جڑے ہوئے ہیں. آج بھی آپ کمالیا جائیں, ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ایک تحصیل ہے, تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا چودھری اورنگزیب کے بورڈ لگے ہوں گے. میں ایک بات کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو اس فرام اے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ لوگوں کو بڑا مطلب ان کا ملنا جلنا بہت ہے, تو وہ بالکل اکاؤنٹیبل ہے, دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایلین ہے یا باہر سے آئے ہیں. یہ بات طے ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیا میں ان کی پولیٹیکل روٹس موجود ہیں. اس دفعہ بھی ان کی فیملی نے الیکشن لڑا, تو یہ تاثر درست نہیں ہے. دیکھیے IMF کا جہاں تک معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ دے آر رائٹ آن ٹریک, اور جو کمپلائنس ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے. جو میجرز لیے جانے تھے لیے گئے ہیں, اور فائنانس منسٹری کا بڑا ان سے فعال رابطہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایشو ہوگا. IMF والے معاملات انشاءاللہ تعالی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ طے ہوں گے. کیا حکومت پاکستان IMF کا پروگرام لینے میں آن ٹریک ہے؟ قرض کب تک مل جائے گا IMF کا, جو کہ آلریڈی ڈیلے تو ہو چکا ہے؟ دیکھیے کوشش تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے, تو انشاءاللہ تعالی اب ہم رابطے میں بھی ہیں اور جوائنٹلی اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. تو بہت جلد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو خوشخبری سنائیں گے. تو میں آبویسلی ابھی کوئی ایگزیکٹ ٹائم فریم نہیں دینا چاہتا, مگر ریسٹ ایشورڈ معاملات خوش اسلوبی سے آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں, اور بہت جلد اس کا اعلان کریں گے.